جماعت اہل سنت کے مقتدر و معتبر علماء اہل سنت، ائمہ کرام، حفاظ کرام، طلباء اسلام، حاضرین کرام و سامعین کرام، پیارے دوستوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت گرامی بوقار، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے آپ نے کئی نعتیں اور منقبتیں بھی سماعت کی۔ یقیناً کل کا دن جو ہے وہ بھی کام کاج کا دن ہے، تعطیل یعنی چھٹی کا دن نہیں ہے، اور دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں سب کی۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، لیکن جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے اور ہمارا یہی عقیدہ بھی ہے کہ ہم پہلے حمد خدا کرتے ہیں، پھر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم محفل کی شروعات کرتے ہیں تو پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر نعت پاک پڑھتے ہیں، اور جب کوئی عالم دین خطاب کے لیے بیٹھتا ہے تو پہلے خطبہ پڑھتا ہے، رب کی حمد بیان کرتا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھواتا ہے۔ علماء کرام کی بڑی جماعت اسٹیج پر ہے، خصوصیت کے ساتھ برادر گرامی حضرت مولانا صدام حسین صاحب قبلہ جو اس مسجد کے خطیب و امام ہیں، اور ساتھ ہی حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، دوسرے حفاظ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ ہر جمعہ کم از کم ان سے سنتے ہی رہتے ہیں، روزانہ صحیح، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اکثر میں نے اپنے بیانات میں بھی کہا ہے، اس دور پرفتن میں جو مسجد کا امام ہے وہی سب سے بڑا خطیب ہے۔ مسجد کے امام سے بڑا مقرر، اس سے بڑا خطیب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ سال کے 365 دن ہر ہفتے ایک نئے موضوع پر نئی تقریر اگر کوئی تمہیں سناتا ہے تو وہ مسجد کا امام سناتا ہے۔ تو آپ انہیں سنا کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور میں ایک چیز اور کہوں، یہ جیسا دور ہے، جیسے حالات ہمارے ملک کے ہیں، نہ میڈیا ہمارے ساتھ ہے، نہ اخبارات ہمارے ساتھ ہیں،
نہ دوسری ایجنسیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں اگر مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم کوئی ہے، سب سے بہترین میڈیا کوئی ہے، تو وہ مسجد کا خطاب ہے۔ مسجد کی تقریر، مسجد میں تھوڑی دیر ہونے والا بیان ہمارے لیے سب سے بڑا میڈیا ہے۔ اگر علماء متحد ہوں تو ایک جمعہ کے خطاب میں ایک ساتھ وہ پیغام جو ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی عوام تک نہیں پہنچا سکتے، ایک جمعہ کی تقریر میں ہمارے علماء ان کے بیچ پہنچا سکتے ہیں۔ تو علماء کی قدر کریں، ائمہ کی قدر کریں اور مسجدوں کے خطاب کو بغور سنا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا طریقہ ہے اور ہمارا یہی عقیدہ بھی ہے۔ تو آئیے اب بلا تاخیر خطبہ مسنونہ کے بعد جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور نبی رحمت، شفیع امت، آقا نامدار، مکی مدنی تاجدار، محبوب پروردگار، شب معراج، رب کے حضور تشریف لے جانے والے آقا، واپسی میں نماز جیسی عظیم دولت لانے والے آقا، اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کروانے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا آواز بڑھوا دو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کبھی عذر پیش نہیں کرتا ہوں، یہ میری عادت نہیں ہے۔ آپ 11 سالوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، پر آج چونکہ یقیناً میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اتنی بڑی کانفرنس پرسوں ہوئی، اس کی تیاریاں، اس کے بعد کے تمام تر کام، اور مسلسل کئی راتوں سے میں جاگ رہا ہوں، دن میں بھی آرام نہیں۔ غالباً اسی وجہ سے آواز کچھ متاثر ہو گئی ہے، پھر بھی انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے برادر گرامی عزیزم حافظ سیف الدین صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرت بھی ہو اور خوشی بھی ہو کہ یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں۔ تقریباً 3 سالوں تک ایک ہی مدرسے میں، ایک ہی مطبخ میں ہم نے کھانا اور پڑھنا دونوں کیا، 3 سالوں تک۔ اس کے بعد اچانک احمد آباد میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو یہ میری خوش نصیبی ہے الحمدللہ۔ تو ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کیا ہے جانتے ہو؟ ارے بولو نا یار، کس کے معراج کی شب ہے؟ کیا صرف حضور کے معراج کی شب ہے؟ آپ مت بولیے، کیا صرف حضور کے معراج کی شب ہے؟ نہیں، حضور کے ساتھ ساتھ امت حضور کی بھی معراج کی شب ہے یہ۔ آج ہی کی شب میرے آقا جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آقا تحفے میں نماز لے کر آئے۔ کیا لائے؟ کیا لائے؟ کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، میں نے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ ہاں، میں کسی کی کمیاں بتانے نہیں بیٹھا ہوں، شرمندہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے بیٹھا ہوں۔ اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، میرا ماننا ہے آدھے لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، پتہ چلا نماز کی کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ پیارے، معراج آقا کی ہوئی آج کی شب، لیکن میرے آقا نے اس امت کو آج کی شب بھی فراموش نہیں کیا۔ آقا واپس تشریف لائے، نماز لے کر آئے، اور کیا فرمایا جانتے ہو؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔
تو نماز جیسی افضل ترین عبادت کو ترک مت کرو، نماز کو قضا مت کرو، اپنی مسجدیں آباد رکھو۔ اور میں نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو وہ مسجدیں دعائیں دیتی ہیں۔ کیا دیتی ہیں؟ کیا دیتی ہیں؟ کبھی مسجد کو دعا دیتے دیکھے ہو؟ میں تقریر کم آج اصلاح چاہتا ہوں تاکہ باتیں بھی ہو جائے، میرا کام بھی ہو جائے۔ کبھی مسجد کو دعائیں دیتے دیکھے ہو؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پڑوسی خوشحال ہو تو سمجھ لو مسجد دعائیں دے رہی ہے۔ حضرت توجہ چاہتے، اگر مسجد کا پڑوسی خوشحال ہو تو سمجھ لو اسے مسجد دعائیں دے رہی ہو، اور بدحال ہو تو سمجھ لو مسجد اسے بددعائیں دے رہی ہے۔ علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں جب مسجد کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، آباد مسجد ہوا کرتی ہے، نمازی ہوا کرتے ہیں، لوگ مسجد آباد رکھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو مسجد دعائیں دیتی ہے۔ اور جب مسجد دعائیں دیتی ہے تو سب سے پہلے مسجد کی دعائیں اس کے پڑوسیوں کو لگا کرتی ہیں، اور پڑوسیوں کو جب مسجد کو دعائیں ملتی ہیں، اللہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے مشکلیں دور فرما دیتا ہے، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، گرانی دور فرما کر اللہ مسجد کے پڑوسیوں پر ارزانی نازل فرمایا کرتا ہے۔ اور وہی پڑوسی جب نماز نہیں پڑھتا ہے، مسجدیں خالی رہتی ہیں، ویران رہتی ہیں، تو وہ مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں، بددعائیں۔ پھر پڑوسی کا ہوتا ہے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، رزق میں بے برکتی پیدا ہو جایا کرتی ہے، قلاشی آ جایا کرتی ہے، وہ تباہی کی جانب جانے لگتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن بھی کہتا ہے یہ مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، تکشف، پریشانی، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ ہوا کرتی ہے۔ لہذا ہمیشہ نماز کی پابندی کرو۔ کیا کرو؟ یار ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، میں آواز کھول رہا ہوں اپنی۔ کیا کرو؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو، کیا کرو؟ تو اب نمازیں پڑھو گے نا، نمازیں پڑھو گے نا، اپنے مسجدوں کو آباد کرو گے نا انشاءاللہ۔ پیارے کچھ نہ کرو لیکن نماز ضرور پڑھو۔ بس ایک بات نماز کے تعلق سے کہہ دو، اس سے آپ اندازہ لگا لینا، نماز وہ عبادت ہے جو وقت مرگ یعنی موت کے وقت انسان بستر مرگ پر لیٹا ہو، ہوش و حواس میں ہے، تو اس پر نماز فرض ہے۔ اٹھ نہیں سکتا، وضو نہیں کر سکتا، قرات نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، رکوع میں نہیں جا سکتا، قیام نہیں کر سکتا، سجدے نہیں کر سکتا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹے لیٹے بھی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے باوجود نماز اس پر معاف نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ایسے لوگ اپنی نماز پلکوں کے اشارے سے ہی کیوں نہ پڑھے لیکن نماز ان کے لیے معاف نہیں۔ اللہ اکبر، نماز معاف نہیں ہے۔ پلک، آنکھوں کی پلکیں ہوتی ہیں نا، ان کے اشارے سے وہ رکوع کریں، قیام کریں، سجدہ کریں، قعدہ کریں، سلام پہ، لیکن نماز اب آپ اندازہ لگا لو۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کرکٹ دیکھنے کے لیے وقت ہے، آئی پی ایل دیکھنے کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، ہر سنڈے کو کاکریا اور مارکیٹ میں ہوٹل بازی کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن افسوس بمشکل 15 منٹ کے لیے نماز کا وقت نکالنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں۔ 15 منٹ، اور وہ نماز جو ہمارے لیے معراج ہے۔ میرے حضور کا یہ کرم دیکھو، حضرت توجہ چاہتا ہوں، میرے حضور کا یہ کرم دیکھو، میرے حضور کی عنایتیں دیکھو، میرے حضور کی اپنی امت پر عطا دیکھو۔ حضور معراج کے لیے ایک شب تشریف لے گئے، لیکن اپنی امت کے لیے حضور نے ہر دن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ معراج کا موقع عطا فرما دیا۔ سوچو، ہم شب معراج النبی کا ذکر تو کرنے بیٹھے ہیں، لیکن افسوس ہم نے اپنی معراج بھلا دی ہے،
اپنی کتنی معراجیں ہم نے ترک کر دی، اپنی کتنی معراجوں کو ہم نے قضا کر دیا، اپنے کتنے سجدوں کو ہم نے ضائع کر دیا، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ لہذا مسلمانوں، شب معراج تم تقریر سنو، اس سے پہلے یہ عہد کر لو، یہ ارادہ کر لو، یہ پختہ عزم کر لو، انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی نمازوں کو قضا نہیں کریں گے۔ قضا کرو گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب درود شریف پڑھیں تو تقریر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں اپنی تقریر کی شروعات کلام اعلیٰ حضرت سے کرتا ہوں، اور باتوں باتوں میں آج اتنی باتیں ہو گئی ہیں بھی تقریر شروع میں نے نہیں کی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے مولانا پھر یہ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ باتوں میں جب باتیں آئیں، کچھ دل کا درد تھا، تکلیفیں تھیں، وہ میں نے بیان کر دی۔ یقیناً دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اپنا غلطیاں کرتا ہے، تو علماء جو تمہیں سمجھاتے ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں پریشان کریں، یہ اس لیے کہ انہیں تمہاری فکر ہے، انہیں تمہاری فکر ہے، اور جس کو تمہاری فکر ہوگی وہ تمہیں غلط راستوں پر نہیں جانے دے گا، کیونکہ میں نے یہ بھی کتابوں میں پڑھا ہے، بہترین دوست وہ نہیں جو تمہیں گناہوں کی جانب جانے دے، بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر تمہیں گناہ کرنے سے روک دے۔ تو یہ علماء تمہارے بہترین دوست ہیں، ان کے قریب بیٹھو، ان سے محبت کرو، ان سے مسائل سیکھو، ان سے دین کے بارے میں سیکھو اور نمازیں پڑھا کرو۔ اعلیٰ حضرت فضل بریلوی فرماتے ہیں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی شاعر نے کہا، زمین زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، زمین زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، وہ لا مکاں پہ گئے تو لا مکاں مہکے۔ زمین زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، وہ لا مکاں پہ گئے تو لا مکاں مہکے، اور مہک رہا ہوں جو میں ماں کی دعاؤں کے صدقے، مہک رہا ہوں جو میں ماں کی دعاؤں کے صدقے، میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے، میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے۔ درود یہاں پر آمین کہیں، کیا کہیں؟ یہ دعائیہ کلمات ہیں، آمین کہیں، کیا؟ آمین، اللہ اسے قبول فرمائے، ہے نا۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام کہتے ہیں کعبہ شریف کو، کسے کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کو۔ اور حضور کو معراج ہوئی مکہ شریف میں، کہاں ہوئی؟ مکہ شریف میں۔ تو مکہ شریف میں کیا ہے؟ کعبہ شریف ہے، یعنی کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ رب قرآن کے 15ویں پارے میں فرماتا ہے، میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا کر معراج کرائی ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا، لیکن جب حدیث مبارکہ پڑھو گے تو متواتر احادیثیں تمہیں مل جائیں گی۔ مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان، عرش، کرسی، سجدہ، مکان لا مکان کے پار اپنے قرب میں بلا کر رب نے جسے معراج کرائی اس ذات کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ٹھہرو اور ایک طویل حدیث پاک سنو، پھر میں اس موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ حدیث بڑی طویل ہے اور اس حدیث کو میں بہت طویل کر کے سنانا نہیں چاہوں گا،
بہت مختصر میں سناؤں گا تاکہ بات ذہن و دل پر اچھی طرح نقش ہو جائے۔ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کی وجہ سے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، مخصوص ہوا کرتی ہیں۔ وہ مخصوص 5 باتیں حضور صحابہ کے بیچ بیان فرماتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، پہلی وجہ سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر جو فضیلت بخشی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی کو نبی بنایا، کسی نہ کسی کو رسول بنایا، کسی نہ کسی کو پیغمبر بنایا۔ آدم کے بعد شیس آئے، شیس کے بعد حضرت نوح آئے، نوح کے بعد حضرت ابراہیم آئے، ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل آئے، حضرت زکریا، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، یکے بعد دیگرے پیغمبران اعظام، رسولان اعظام آتے رہے۔ لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب رب نے مجھے بھیجا تو فرمایا اے محبوب خاتم النبیین، اے محبوب میں آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجتا ہوں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے حضرت، یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا اور فرمایا اے محبوب اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا، کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتا چلا مرزا غلام جو ہے وہ کذاب ہے۔ کیا ہے؟ بے شک بے شک۔ ہاں یہاں اس کے کچھ ماننے والے چیلے چپاٹے رہتے ہیں، لیکن میں نام لے کر بولتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں۔ اب تو الحمدللہ ہمارا حال یہ ہے کہ بدعقیدے بھی یہ اعتراف کرنے لگے ہیں کہ بریلوی اپنا عقیدہ سینہ ٹھوک کر بیان کرتا ہے حضرت۔ ہاں بدعقیدے بھی یہ ماننے لگے ہیں۔ تو مرزا غلام جو ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آمنہ کے لال نے فرما دیا رب نے جب مجھے پیدا کیا فرمایا محبوب آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ یہ پہلی وجہ ہے، آقا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اب دوسری وجہ سنو جلدی جلدی کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ شب معراج کا واقعہ ہے، میں پوری زندگی بیان کروں پھر بھی نہیں ختم ہونے والا، پر المختصر کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس رات کی افادیت و اہمیت کو آپ سمجھ سکیں۔ دوسری وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جتنے پیغمبر، نبی، رسول آئے سب کا دائرہ متعین تھا، سرحد تھی، سیما تھی، بارڈر تھا۔ کوئی کسی ملک کے لیے نبی بنایا گیا، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی بنایا گیا، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بنایا گیا، کوئی کسی خطے کے لیے نبی بنایا گیا۔ حضور فرماتے سب کی نبوت کا دائرہ متعین تھا، لیکن جب رب نے آمنہ کے لال کو بھیجا، ہمارے تمہارے حضور کو بھیجا، تو رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہاں کے لیے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے جو اللہ نے حضور کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام نبیوں پر۔ اب یہاں رک کر ایک چیز عرض کر دوں، جتنے انبیاء آئے جس طرح سب کی نبوت کا دائرہ متعین تھا نا، سرحد، سیما، بات سمجھ رہے ہو؟ کوئی کسی ملک کے لیے، دیش کے لیے، صوبے کے لیے، علاقے کے لیے، خطے کے لیے، خاندان کے لیے آیا نبی بن کر، ایسے ہی ان کی امت کے لیے حکم تھا ان کا نبی جہاں حکم دے وہیں آ کر عبادت کرے، تب ان کی عبادت قبول ہوگی۔ حضرت علماء بیٹھے پوچھنا ان سے،
جہاں نشان بنا دیا، ان کی امت آ کر جب وہاں عبادت کرے گی تب عبادت مانی جائے گی، ہمارے تمہارے طرح نہیں۔ احمد آباد میں رہو تو نماز پڑھ لو، سورت میں جاؤ تو نماز پڑھو، بڑودہ جاؤ تو نماز پڑھو، واپی جاؤ تو نماز پڑھو، امریکہ جاؤ تو نماز پڑھو، لندن جاؤ تو نماز پڑھو، برطانیہ جاؤ تو نماز پڑھو۔ پہلے کے امتوں کا حال یہ نہیں تھا، جہاں نبی نے بتا دیا عبادت وہی کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے ان کی حدیں متعین تھی، ان کی سرحدیں، ان کی سیمائیں متعین تھی، وہ سیمت جگہ کے لیے نبی بنائے گئے تھے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے تمام عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے، تمام کائنات کے لیے نبی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ بھی بنا دیا، میری امت دنیا کے کسی خطے میں ہو، جہاں چاہے وہیں سے عبادت کرے، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اب مسجد میں آ کر پڑھو تو فضیلت میں اضافہ، ثواب میں اضافہ، نیکیوں میں اضافہ۔ گھر میں پڑھو تو ثواب میں کمی، جماعت سے نماز پڑھو 27 نمازوں کا ثواب، اکیلے پڑھو 1 نماز کا ثواب، لیکن نماز ہو جائے گی۔ گھر میں پڑھا تب بھی ہوگی، جان بوجھ کر جماعت چھوڑی تو اب قصدن چھوڑی، بغیر عذر شرعی چھوڑی تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن نماز گھر میں پڑھی نماز ہو جائے گی، نماز کھیت میں پڑھی نماز ہو جائے گی، نماز تم نے سمندر کے اوپر سفر کرتے ہوئے پڑھی نماز ہو جائے گی، تم زمین کے اوپر جہاں چاہو نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ پوری روئے زمین، جہاں جہاں زمین ہے اور اس زمین کے اوپر جہاں جہاں اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے ہر جگہ عبادت کو جائز قرار دے دیا۔ یہ آمنہ کے لال کی پیدائش کا صدقہ ہے، یہ بارہمی شریف کا صدقہ ہے۔ وہ لوگ، خیر موقع محل تو الگ ہے، لیکن ایک جملہ بولنے میں کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں بارہویں شریف ہم نہیں مانتے، پہلی بات تو ہم انہیں نہیں مانتے، پہلی بات تو ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان سے کہو اگر بارہویں کو اور بارہویں والے کو نہیں مانتے ہو تو جاؤ کہیں ڈوب کر مر جاؤ، کیونکہ یہ جو تم نے اپنی پیشانیوں پر شامی کباب کے نشان بنوائے ہیں یہ بھی اسی مصطفیٰ کی آمد کے صدقے ہیں۔ آقا نہ آتے زمین کے ہر خطے ہر علاقے پر عبادت جائز نہ ہوتی۔ یہ مصطفیٰ کی آمد اور آقا کے پیدائش کے وقت میرے مصطفیٰ کے اس پہلے سجدے کا صدقہ ہے کہ محبوب کے پہلے صدقے، پہلے سجدے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری سنو۔ حضور فرماتے جتنے نبی آئے اس دنیا میں، جتنے تشریف لائے، اللہ نے سب کو کتابیں دی، بولو سبحان اللہ۔ بچے جب ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے بھی تعمیر ادب میں پڑھا ہوگا۔ اچھا تعمیر ادب کا نام لو حضرت تو کچھ لوگ ہنستے ہیں، ہے نہیں؟ وہ سوچتے ہیں جیسے کاکھا گاگھا انگا ہے ایسے تعمیر ادب ہے نہیں؟ تعمیر ادب یقیناً کتاب پرائمری کی ہے، لیکن لکھنے والا جو ہے وہ نہ جانے کتنے علماء کا ہیڈ ماسٹر۔ اسے جس ذات نے لکھا ہے وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں، وہ اہل سنت و جماعت کے ایک پیشوا کا نام جسے دنیا علامہ بدر ملت کہتی ہے انہوں نے لکھا ہے۔ اور حضور علامہ بدر ملت علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے تعمیر ادب میں بھی اسے لکھا ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان میں 4 کتابیں مشہور ہیں۔ بڑی کتابوں کو کتاب، چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ۔ چھوٹی کتابیں جو ہیں، کئی نبیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے 1,000 صحیفے نازل کیے، کسی پر 200 صحیفہ نازل ہوا، کسی پر 300 ہوا، کسی پر 400 ہوا، کسی پر 700 صحیفے نازل ہوئے، کسی کو 20 صحیفے دیے گئے، کسی کو 50 صحیفے دیے گئے، لیکن
اللہ نے 4 کتابیں اتاری، بس ایسے رہنے دو، اللہ نے 4 کتابیں اتاری، ایک توریت شریف، یہ ایک کتاب کا نام ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ہوتی ہے، دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پر، چوتھی کتاب جو ہے وہ ہے کلام بلیغ قرآن مجید، اللہ نے اسے ہمارے تمہارے نبی پر نازل کیا۔ کس پر نازل کیا؟ ہمارے تمہارے نبی پر، ہمارے تمہارے آقا پر، ہمارے تمہارے رسول پر یہ 4 کتابیں نازل ہوئی۔ توریت پہلے نازل ہوئی، زبور پہلے نازل ہوئی، انجیل پہلے نازل ہوا، لیکن آخر میں رب نے قرآن بھیج کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والو اب پڑھا جائے گا تو قرآن پڑھا جائے گا۔ زبور نہیں، انجیل نہیں، توریت نہیں، اب قرآن کو پڑھا جائے گا۔ تمام پہلے کے ادیان، احکام شرع اور ان کی باتیں سب منسوخ کر دی گئی، حکم چلے گا قرآن کا چلے گا، فرمان مانا جائے گا مصطفیٰ کا مانا جائے گا، سنت پر عمل کیا جائے گا، مدینے والے کی سنت پر عمل کیا جائے۔ رب نے قرآن دیا، اپنے محبوب پر نازل کیا۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ نے جس نبی کو کتاب دی، صحیفہ دیا، اس کی ذمہ داری بھی انہی کو عطا فرمائی۔ حضرت اس کی ذمہ داری بھی انہی کو دے دی۔ حضرت ابراہیم کو رب نے 1000 صحیفے دیے، کہا ابراہیم لے جاؤ، اس کی حفاظت کرنا تاکہ تمہاری امت اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت موسیٰ کو کتاب دی، عیسیٰ کو کتاب دی، حضرت داؤد کو کتاب دی۔ اللہ نے حضرت یعقوب پر صحیفے نازل فرمائے۔ جن نبیوں کو اللہ نے صحیفے دیے یا کتابیں دی، سب کو اس کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی، لیکن آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ نے جب مجھے قرآن دیا تو یہ نہیں کہا اے میرے محبوب اس کی حفاظت کرنا، بلکہ قرآن کے 14ویں پارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا فرمایا رب نے؟ بے شک ہم اس کے اتارنے والے اور میں ہی اس کی قیامت تک حفاظت فرماؤں گا۔ رب نے یہ نہیں کہا محبوب اس کتاب کی آپ حفاظت کرنا، رب نے کہا محبوب کتاب میری دینے والا آپ کو، لیکن محبوب حفاظت میں ہی کروں گا، اس لیے کہ جب تک رب رحمان رہے گا تب تک رب کا قرآن رہے گا۔ اب قرآن جو آج تک چیلنج بنا ہے حضرت، قرآن تو بدلنے والے خود بدل گئے، ہے کہ نہیں؟ یہ تو تم نے بھی دیکھا ہوگا، ہے نہیں؟ سب کچھ بدل گیا، چہرے نہیں، سب کچھ۔ اور یہ تو ایک ہے، میں نے حضرت میگزین میں پڑھا، تواریخوں میں پڑھا، کتابوں میں پڑھا، مورخین کے تصنیفات میں نے دیکھا، لکھتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو قرآن مجید کے مخالفین بھی پیدا ہو گئے، اور اس مکہ کے اندر سن 700 ہجری کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کو اپنی عربی پر، اپنے عربی دانی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتا تھا معاذ اللہ میں قرآن جیسی کتاب لکھ سکتا ہوں۔ عربی تھا، مکے میں پیدا ہوا تھا، عربی جاننے والا تھا، مادری زبان عربی تھی، پڑھا لکھا آدمی تھا، بیٹھ گیا روم بند کر کے، قلم کاغذ لے کر کے۔ لوگ فرماتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے۔ فرماتے ہیں 7 سالوں تک وہ کمرے پہ بند رہا، کھانا منگواتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، ضروریات کے لیے نکلتا رہا، لیکن زیادہ وقت کمرے میں بتاتا، بیٹھ کر قرآن جیسی کتاب لکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ فرماتے ہیں اس کا کمرہ پھٹے ہوئے کاغذوں سے بھر گیا، لیکن قسم خدا کی قرآن جیسی ایک آیت نہیں لکھ سکا۔ اور لکھے گا بھی کہاں سے؟ رب نے تو قرآن میں ہی کہہ دیا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ،
حضرت توجہ چاہتے ہیں بصورت من مثلہ، قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ، نہیں لا سکو۔ اور اللہ نے صرف اتنا نہیں چیلنج کیا ہے، رزلٹ بھی سنا دیا ہے، آگے فرما دیا اور فرمائے دیتا ہوں نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکو گے۔ تو یہ قرآن کی بات ہے۔ تو یہ تیسری بات تھی، حضور نے فرمایا سب کو رب نے کتاب دی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اسے دی، لیکن جب مجھے قرآن دیا تو رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے یا میری امت کو نہیں دیا، کیونکہ اگر رب مجھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا تو میں 63 سال تک دنیا میں رہتا ظاہری طور پر، اس کے بعد اپنے مزار طیبہ میں چلا جاتا، لیکن 63 سالوں بعد اس کتاب کا حشر کیا ہوتا، اس کتاب کی حفاظت کیسے ہوتی۔ اسی طرح میری امت کو اگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی جاتی تو میری امت میں وہابی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، رافضی بھی ہوں گے، قادیانی بھی ہوں گے، چکڑاوی بھی ہوں گے، قدریہ ہوں گے، جبریہ ہوں گے، مشبہ ہوں گے، معتزلہ ہوں گے، خوارج پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے عقیدے کے مطابق قرآن گھٹائیں گے، بڑھائیں گے، اس لیے رب نے ذمہ داری حفاظت کی کسی کو نہ دی، اپنے ہی پاس رکھی۔ کہاں رکھی؟ اپنے پاس۔ اب تم اپنے پیشانیوں پر شامی کباب بناؤ، یا پشت پر گٹھریاں لے کر پھرتے رہو، یا اپنا سینہ تم چاک کر لو، مر جاؤ گے، قرآن نہ بدل سکو گے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت میرا پروردگار کر رہا۔ 1500 سال ہو گئے، کتنے؟ ارے 1445 سال تو حضور کو ہجرت کیے ہو گیا، اور میرے آقا کی عمر شریف 53 سال تھی تب آقا مکے سے مدینہ گئے، اور آقا کی عمر شریف ظاہری طور پر 40 سال تھی تب قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو 1445 اور 13 کتنے ہوئے؟ تقریباً 58 سال۔ 1458 سال سے قرآن دنیا میں پایا جا رہا ہے، آج تک قرآن بدلنا تو بڑی بات، قرآن کے کوئی ایک زبر زیر پیش کو نہ بدل سکا، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو شروع میں ہی چیلنج کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو یہ 3 باتیں میرے حضور کو اللہ نے جو خصوصیت عطا کی، جس کی وجہ سے تمام نبیوں پر فضیلت دی۔ اب چوتھی بات، آقا فرماتے ہیں روز محشر کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو روز محشر کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے میں نے علماء سے سنا ہے کہ علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، اب آج مولانا کہتے ہیں کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سب یقیناً ہوگا، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، حاجی جس کا حج قبول ہو گیا ہو وہ شفاعت کرے گا، اسی طرح شہداء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ اپنے پیران اعظام کو اپنے تصور میں لاؤ، اگر وہ بعمل ہے، اس میں پیر ہونے کے شرائط پائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی تمہارا شفیع بنے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب اذن مصطفیٰ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، سرکار کی اجازت ملے گی، اس سے پہلے حضرت آدم ہوں گے، تمام انسانوں کے باپ، حضرت ابراہیم ہوں گے میرے آقا کے جد امجد، حضرت اسماعیل ہوں گے میرے آقا کے جد امجد، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی شفاعت کی۔ وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس دن روز محشر اللہ تعالی غضب میں ہوگا، جلال میں۔ جب لوگ کہیں گے نا آدم علیہ السلام میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، آپ کی اولاد ہوں، بارش کر دے، دعا کر دے میری شفاعت ہو جائے، تو آدم علیہ السلام یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے رب کا جلال دے کرو، نا نا نا، رب کے جلال کے سامنے میری ہمت نہیں شفاعت کرنے کی، میری ہمت نہیں کہ میں جاؤں سفارش کروں تمہاری، اللہ اکبر۔ یہ عالم ہوگا، رب جلال میں ہوگا، رب غضب میں ہوگا، رب غصے میں ہوگا، انبیاء کرام رب سے شفاعت کے لیے نہ کر سکے، ایسا غضب ایسا جلال رب کا ہوگا، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ لیکن قربان جاؤ
آقا کے شفیع المذنبین ہونے پر آقا فرماتے ہیں روز محشر جہاں کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کے مقام پر فائز فرمائے گا اور میں اپنے امت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ رسائی معنی ہوتا ہے پہنچ، سمجھے کیا ہوتا ہے؟ پہنچ، یعنی شفاعت کے لیے اگر رب تک کسی کی رسائی ہے، پہنچ ہے، تو وہ میرے آقا محمد عربی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری رہائی ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئیں، اب 5ویں بات سنو۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ نے تمام نبیوں پر جو مجھے فضیلت بخشی اس کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ جتنے نبی آئے اللہ نے سب کی معراج کرائی۔ یہی سنانے کے لیے تو اتنا سب سنایا ہوں، اتنی خاموشی سے بیٹھے ہو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ارے بولو نا۔ تمام نبیوں کی معراج کرائی۔ حضرت آدم کی معراج ہوئی، شیس کی معراج ہوئی، نوح کی معراج ہوئی، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت یحییٰ، زکریا، حضرت یعقوب، یوسف، حضرت یونس، ادریس، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سب کی جتنے آئے آقا فرماتے سب کی معراج ہوئی۔ لیکن اے میرے صحابہ، اللہ نے سب کی معراج زمین کے اوپر کرائی۔ کہاں کرائی؟ کہاں کرائی؟ زمین کے اوپر کرائی۔ لیکن اے میرے صحابہ، جب بات رب کے محبوب کی آئی، جب بات آمنہ کے لال کی آئی، جب بات مدینے کے تاجدار کی آئی، اے میرے صحابہ، اللہ نے زمین کے اوپر معراج نہ کرائی، آسمان کے اوپر معراج نہ کرائی، سدرہ کے اوپر معراج نہ کرائی، عرش کے اوپر معراج نہ کرائی، کرسی کے اوپر معراج نہ کرائی۔ آقا فرماتے رب نے وہاں بلایا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، مکان و لامکاں کے پار وہاں بلا لیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، یا خدا کا ظہور تھا یا مصطفیٰ کا نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے اللہ نے ان 5 باتوں کی وجہ سے مجھے تمام نبیوں کی امامت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، ان پر فوقیت عطا فرمائی۔ اب جب تمام نبیوں کی معراج ہوئی اور میرے آقا کو اللہ نے عرش کے پار بلا کر معراج کرائی، تو کیسے کرائی وہ جاننا چاہتے ہو؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو نا۔ دیکھو سستی دکھاؤ گے تو میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں آج آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، بول ہی نہیں پا رہا ہوں حضرت، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں ورنہ آپ جانتے ہو میں بولتا ہوں تو میں رکتا نہیں۔ خیر، کچھ باتیں شب معراج کے تعلق سے سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اگر آپ کے دیے ہوئے وقت سے زیادہ ہو جائے تو پہلے سے معافی چاہتا ہوں۔ ہاں جی جی۔ سب کی معراج ہوئی زمین پر۔ آدم علیہ السلام کی معراج 300 سال رونے کے بعد جدی پہاڑ پر ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی معراج طوفان نوح آنے کے بعد 6 مہینہ کشتی تیر کر زمین کا چکر لگا کر جوتی پہاڑ سے جا کر ٹکرائی، وہاں رکی، سب صحیح سلامت اتر گئے، حضرت نوح کی وہاں معراج ہوئی۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کی معراج 17-18 سال کی عمر شریف نارے نمرود میں ڈالے گئے، اور نارے نمرود میں ڈالے گئے، اللہ نے ان کی معراج کرا دی۔ تھوڑی سی سن لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے تو حضرت جبریل امی آئے اور کہا اللہ کے خلیل، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اگر رب کے نام کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دو۔
تو حضرت خلیل جیسا صابر، سبحان اللہ، ان کے جیسا عزم مصمم والا آدمی، وہ انسان اپنے رب پر کتنا یقین رکھتا ہوگا. سوچو، جس نے اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خواب کی بنیاد پر اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلا دی. جب جبریل نے کہا اے اللہ کے خلیل بتاؤ رب کے لیے کیا پیغام ہے، میں پیش کر دوں گا، کیونکہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. تو حضرت خلیل کا جواب سنو. حضرت خلیل میرے آقا کے جد امجد ہیں، فرماتے ہیں اے جبریل، جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. اے جبریل، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں، جب تک میرا رب نہیں چاہے گا یہ آگ مجھے نہیں جلا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا. آج ہمارے علماء کو ڈیٹینٹ کیا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ریمانڈ پر لیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے. وہ علامہ قمر غنی عثمانی ہو یا مفتی سلمان اثری ہو یا ان کی طرح ہزاروں علماء ہو، ہمارے علماء نے تو ہمیشہ قربانیاں دی ہیں جنگ آزادی کی. تم تاریخ اٹھا کر پڑھو، اتر پردیش سے لے کر کے اور کشمیر کے وادی تک اور دلی کے جامع مسجد تک مورخین لکھتے ہیں تقریباً 28,000 علماء نے اپنی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے علماء اگر ملک کی آزادی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں تو سوچو نبی کی شریعت کے لیے کیا کیا قربانی دے سکتے ہیں. تو ہمیں ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں. ہاں مشکل وقت آتے ہیں لیکن وہ جب ٹل جاتے ہیں اور کہتے ہیں نا ہر رات کے بعد ایک نئے سویرے کی شروعات ہوتی. قرآن میں رب فرماتا ان مع العسر یسرا. کیا فرمایا رب نے؟ بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ رب کی طرف سے ہے. یقیناً ہو سکتا ہم آزمائے جا رہے ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہمارے اعمال کی وجہ سے رب نے ہم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیا ہو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں یکجا کر دے، نیکوکار بنا دے، عبادت گزار بنا دے. لہذا مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. مضبوطی کے ساتھ چٹان کی طرح اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کرتے رہو. اپنے علماء کے حق میں دعائیں کرتے رہو، کیونکہ یہ علماء ہمارے رہبر ہیں. یہ صرف ہمیں راستہ بتاتے نہیں، ہم بھٹکنے لگے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں راستوں پر چلاتے بھی ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو پیارے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جتنے نبی آئے سب کی معراج کرائی، سب کی معراج کرائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے. حضرت خلیل نے کہا تو حضرت خلیل نے کیا جواب دیا؟ میرا رب جانتا ہے. جب رب جانتا ہے تو مجھے تم سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ خیر، کہنا کوئی غلط نہیں تھا، لیکن وہ ان کا صبر تھا، ان کی استقامت تھی، ان کا توکل تھا، ان کا رب پر یقین تھا کہ میرا رب جانتا ہے اس کا خلیل آگ میں جلنے والا ہے. اور انہیں یہ بھی پتہ تھا، یہ بھی یقین تھا میرا پروردگار مجھے جلنے نہ دے گا. اگر اس دن حضرت خلیل نے مدد مانگ لی ہوتی تو آج کچھ لوگ کہتے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے مدد مانگی تھی. حضرت کہتے کہ نہیں کہتے؟ اگر آج یہ بدبخت یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ جبریل حضور کو پڑھانے آیا کرتے تھے، تو کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ خلیل علیہ السلام نے مدد مانگی تھی؟ شاید یہ میرا وہم کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ خلیل علیہ السلام نے اسی لیے مدد نہ مانگی کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے اللہ کے خلیل نے جبریل سے مدد مانگی تھی، اس لیے کہا اے جبریل مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. اور جب جبریل علیہ السلام چلے گئے، حضرت خلیل علیہ السلام آگ کی طرف آنے لگے، تو قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب آ رہے
رب کا حکم ہو گیا ہے آگ کے انگاروں پھول بن جاؤ، میرے خلیل کے لیے پھول بن کر مسکراؤ۔ یقین جانو وہ آتش کدا جسے نمرود نے تیار کروایا، 2 مہینے تک پورے شہر کے لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، آگ جلوائی گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس میں حضرت خلیل آئے، جلے نہیں، آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ 40 دنوں تک اللہ کا خلیل اسی میں آرام کرتا رہا۔ وہ حضرت خلیل معراج ہوئی، زمین پر ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی معراج قربانی والے دن، جو ہم قربانی کرتے ہیں نا عید الاضحیٰ میں، ان کی ہی سنت ہے۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، معراج ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی معراج سالوں کے بعد جب بیٹے کے ملنے کی خبر ملی اور کرتے کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ کس کے کرتے کو؟ حضرت یوسف کے۔ اچھا حضرت رک کر ایک عقیدہ بیان کر دوں، یہیں سے سنیوں کا عقیدہ دیکھو کتنا مضبوط ہے۔ آنکھوں سے جس نے لگایا وہ کون؟ وہ نبی ہے، پیغمبر ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر۔ اور جس کے کرتے کو لگایا وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو جب ایک پیغمبر کے کرتے سے فیض حاصل کر کے اپنی آنکھیں اچھی کر سکتا ہے تو ہمارے تمہارے جیسا گنہگار کیا اللہ کے رسول کی اولاد شاہ عالم کے دیار میں جا کر اپنے لیے شفا کی بھیک نہیں مانگ سکتا؟ تو یہی عقیدہ ملا۔ ہمارا عقیدہ 24 کیرٹ والا ہے، وہ 24 نہیں، سونے والا 24۔ سونے والا 24 ہم ہیں اور عقیدے میں خرابی والا 24 وہ ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو سونے والا 24 اس کے مثل کوئی نہیں، اور جو 24 عقیدے والا ہے اس کے مثل کسی کو ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت ہے کہ نہیں؟ تو یہیں سے عقیدہ ملا سنیوں کہ اللہ والوں کی تبرکات سے ہے نا، وہ سرکار شاہ عالم کا وہ صوفہ شریف ہو مسجد میں ہے نا، سرکار قطب عالم کے قدم سے لگنے والی وہ لکڑی ہو۔ لکڑی کہنا میں سمجھتا ہوں بہتر نہیں، یوں کہا جائے نہ جانے کیا ہے، نہ جانے کیا۔ آج گیا تھا میں فاتحہ پڑھ کر آیا، آج الحمدللہ ایمان تازہ ہو جائے دیکھ لو، تو پتہ چلا تبرکات اولیاء انبیاء سے فیض حاصل کرنا یہ بریلویوں صرف تمہارا نہیں، یہ اللہ کے نبیوں کا عقیدہ ہے۔ اور سنیوں سنو، تمہارا عقیدہ وہی ہے جو نبیوں کا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہو، مضبوطی سے قائم رہو۔ میرے تاج الشریعہ فرماتے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، ہے نہیں؟ اب سنو، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے جا رہے تھے ان کی معراج ہوئی۔ حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے سروں پر آرے چلائے، شہید کر دی، ان کی معراج تب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکلے، معراج ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ اٹھائے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ اٹھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ جب زندہ اٹھائے گئے ان کی معراج ہے۔ 2 نبیوں کو ابھی تک ظاہری طور پر موت نہیں آئی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام، دونوں زندہ ہیں باحیات۔ قرب قیامت میں یہ دونوں تشریف لائیں گے، انہیں دوبارہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت آئے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی معراج کوہ طور پر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تختہ دار پر چڑھائے جا رہے تھے، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، معراج ہو گئی۔
لیکن جب بات محبوب کی آئی، محبوب مکے میں اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہے، رب نے کہا جبریل جاؤ محبوب کے پاس چلے جاؤ اور ایک چھوٹا سا پیغام لے جاؤ، کہنا محبوب آج رب بلا رہا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں آج رب بلا رہا ہے، محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام اٹھے، چلے، تھوڑی دور گئے تھے، رب نے روک لیا، جبریل ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے پروردگار تو نے حکم دیا کہ محبوب کو پیغام دے دو۔ کہا جبریل یہ بتاؤ جا تو رہے ہو لیکن کہو گے کیسے، بتاؤ گے کیسے، میرے محبوب کو سناؤ گے کیسے؟ تو جبریل نے کہا پروردگار پیغام تیرا، محبوب تیرا، مرضی تیری، لے جانے والا میں، مولا طریقہ بھی تو ہی بتا دے۔ میرے پروردگار بتا محبوب کو بلانا کیسا ہے، محبوب کو جگانا کیسے؟ تو اب رب فرماتا ہے اے جبریل کنڈی مت کھٹکھٹانا، دروازے پر دستک مت دینا، آواز مت لگانا، تم تو فرشتے ہو، ڈائریکٹ چھت چیر کر اندر داخل ہو جاؤ اور اپنی پیشانی کو محبوب کے تلووں میں رکھ دو۔ حضرت اپنی پیشانی کو محبوب کے تلوے میں رکھ دو۔ اب یہی رکو، جبریل علیہ السلام آئے، اپنا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں رکھ دیا۔ اے بدعقیدو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور بریلی کے امام احمد رضا نے جو عقیدہ دیا اس پہ آ جاؤ۔ بدعقیدوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جبریل حضور کو پڑھایا کرتے تھے، اور معاذ اللہ کہا جبریل استاذ ہیں، رسول شاگرد ہیں، معاذ اللہ۔ میرا رضا تو یہ کہتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میرے مصطفیٰ کی شان اتنی نرالی ہے، اتنی نرالی ہے، اتنی نرالی ہے کہ اللہ کی سرتا قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہی انسان ہے۔ اور بس عقیدہ کہتا ہے جبریل ان کے استاذ، تو سنی و عقیدہ یہی سے لے جاؤ۔ جبریل نے شب معراج اپنا سر، اپنی پیشانی مصطفیٰ کے تلووں میں رکھ کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والو 1500 سالوں کے بعد اگر 2 پاؤں کے جانور پیدا ہو اور حضور کو اپنی طرح کہے تو سمجھ لینا ان کے عقیدے میں خرابی ہے، کیونکہ استاد کبھی اپنے شاگرد کے پاؤں میں اپنی پیشانی نہیں رکھا کرتا۔ ارے یار میرے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں، طلباء میرے مدرسے کے بیٹھے ہیں، میں جاؤں ان کے طلبوں میں اپنا سر رکھ دوں، یہ اچھا لگے گا؟ نہ مجھے اچھا لگے گا، نہ انہیں لگے گا، نہ آپ کو لگے گا، اور نہ ہی خدا و رسول کو لگے گا۔ حضرت استاذ کا مرتبہ تو بڑا بلند ہے، کہا نہیں میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل بیت و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حدیث پاک کے تحت علماء تشریح فرماتے ہیں کہ استاذ کا مقام و مرتبہ ماں باپ سے بڑا ہوتا ہے، ماں باپ سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ صرف پیدا کرتے ہیں، عبادت اور بندگی سے لے کر جنت دوزخ، اچھائی برائی، ظاہر باطن، تمام چیزوں کا علم جو دلاتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے۔ تو جبریل کو ہم استاذ کیسے مان لیں؟ انہوں نے تو اپنا پیشانی حضور کے تلووں میں رکھ دیا۔ تو پتہ چلا وہ عقیدہ جو دیوبند والوں نے دیا، تھانہ والوں نے دیا، تھانہ بھون سہارنپور والوں نے دیا، نانوتا والوں نے دیا، یا لکھنؤ میں ایک ادارہ ہے جسے کہا جاتا ہے ندوہ والوں نے دیا، تو سنیو سمجھ لو وہ عقیدہ باطل ہے، لیکن وہ عقیدہ اپنا سر محبوب کے تلووں میں رکھ کر جو جبریل نے دیا وہی عقیدہ سچا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور حضور کے قدموں میں اپنی پیشانی کو رکھ دیا، اور رکھا تو تلووں کو چومنے لگے۔ علماء فرماتے ہیں جب جبریل نے ایک بار بوسہ دیا تو بڑا مزہ آیا۔ یار پیر صاحب آ جائیں نا، پیر صاحب
اگر بوسہ کرنے کا موقع مل جائے ہاتھ کو تو مرید سمجھتا ہے میری معراج ہو گئی، ہے نا۔ یقیناً پیر اگر تمام شرائط کے ساتھ قابل تعظیم ہے، پیر ہے، تو اس کے پاؤں چومے جا سکتے ہیں، ماں باپ کے پاؤں چومے جا سکتے ہیں، ہاتھ کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن عورتیں نہیں دے سکتی اپنے پیر کے ہاتھ پاؤں کو بھی بوسہ۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ آج کل تو لوگ پیر صاحب لوگ سجدے کروانے لگے ہیں، حضرت سجدے کروانے لگے، سجدے۔ لعنت ہو ایسی پیری پر اور ایسی مریدی پر۔ میں صاف کہتا ہوں ایسے جاہل پیروں کو چھوڑ دو، تمہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں، تمہاری بیعت تو تبھی ٹوٹ گئی جب وہ فاسق ہوئے اور گمراہ ہو گئے، تب تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت اگر پیر فاسق ہو جائے تو تمہیں بیعت توڑنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیر و مرشد تاج شریعہ فرماتے بیعت خود بخود ٹوٹ گئی، خود بخود ٹوٹ گئی۔ تو ایسے جاہل پیروں کے قریب نہ جاؤ۔ اب آگے سنو، جبریل نے حضور کے تلوے کو چوما، بڑا مزہ آیا، دوبارہ چوما، تیسری بار، اب بار بار چومے جا رہے ہیں۔ اسی چومنے کے کیفیت میں میرے آقا کی آنکھیں بیدار ہو گئی، کیونکہ آقا تو دل پہلے سے بیدار تھا، اسی لیے تو کہا سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، قدموں میں ان کے دیکھو قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ میرے آقا کی آنکھیں بند تھی، دل جاگ رہا تھا، جبریل بوسہ دینے لگے، آقا نے پاؤں شریف کو سمیٹ لیا، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور قدموں کو کیوں کھینچ لیا، چومنے دیجئے نا۔ تو حضور نے کہا جبریل اس سے پہلے اور آئے ہو، بہت بار آئے ہو، ایسے تو کبھی نہ کیا، آج کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا حضور پہلے چومنے دیجئے نا۔ ارے معاملہ کیا ہے؟ کہ حضور نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا۔ یا رسول اللہ نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو تجھ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے جبریل بتاؤ معاملہ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ آیا نہیں بھیجا گیا ہو۔ کہ وہ تو ہمیشہ بھیجے جاتے ہو، آج بھیجے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا پیغام لائے ہو؟ کیا وحی لائے ہو؟ کہا وحی لے کر نہیں آیا، دعوت لے کر آیا ہوں۔ دعوت کس کی دعوت؟ کہا رب العالمین کی۔ کیا دعوت ہے؟ کہا آج رب بلا رہا ہے۔ اچھا ایک یہ ہوتا ہے آپ تشریف لائیے، ہے نا، اب لانے والے کی مرضی، لانے والے کی مرضی، تشریف لائے یا نہ لائے۔ لیکن اس جملے پر ذرا غور کرو، آج رب بلا رہا ہے، بلانے والے کو بھی یقین ہے، جسے بلایا ہے وہ آئے گا۔ حضرت شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ رب نے جبریل سے کہا جاؤ کہہ دو آج رب بلا رہا۔ آئے کہا اے آقا اے میرے رب کے محبوب آج رب بلا رہا ہے۔ کہا رب بلا رہا ہے، کہا پھر تیاریاں شروع کر دو، چلو۔ اب شب معراج کی رات 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں جنتی سواری براق لے کر جبریل آئے۔ سبحان اللہ، کیا لائے؟ کیا لائے؟ براق۔ علماء کا کام ہے اصلاح کرنا، عمل کرو یا نہ کرو وہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر کوئی خرافات کوئی خرابی ہم نے دیکھی، اگر ہم نے روکنے کے لیے تمہیں بتا دیا، ہم اپنے ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ نہیں کرو گے تو اس کا مواخذہ تم سے ہوگا، علماء سے نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے ایسا، اس لیے کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت کچھ لوگوں کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے ایک تصویر لگی ہوتی ہے گھوڑے کی۔ کس کی؟ گھوڑے کی، لمبی پونچھ والی، ہے نا، اور اس کے بعد چہرہ ایک عورت کا۔ ہاں، کس کا چہرہ ہوتا ہے؟ عورت کا، اور اس پر معاذ اللہ لکھا جاتا ہے ھذا براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو معاذ اللہ۔ سوچو ذرا، جس مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرمایا ہو کہ تصویر کشی حرام ہے، تصویر حرام ہے،
تصویر حرام ہے. ارے موبائل والے میں الیکٹرانک میں تو کچھ علماء کا اختلاف ہو بھی سکتا ہے, بریلی والوں کا اس میں بھی اختلاف نہیں, لیکن اگر اشرفیہ والوں کا اور کچوچا مقدسہ والوں کا اختلاف ہے, ایک بار کچھ علماء کہیں سے گنجائش نکال لیں گے, لیکن جو دیواروں پر تم لگاتے ہو قسم خدا کی اس پر آج تک کسی نے نہ جواز کا فتویٰ دیا ہے نہ قیامت تک کوئی فتویٰ دے سکتا ہے, قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. متواتر حدیثیں موجود ہیں. جو کاغذ پر تصویر بنائی جاتی ہے وہ بغیر عذر شرعی ہر حال میں حرام ہے, اور چاہے جس کی بنوا لو, پیر صاحب کی بنوا لو یا پیر صاحب کی بنوا لو, چہرہ ہے جاندار تو وہ ناجائز و حرام ہے. اب براق کی تصویر لگاتے گھروں میں, اگربتی, مالا, کنٹھا, موم بتی. ابے یار لعنت ہو تم پر, یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ مسئلہ سنو, شب معراج ہے, معراج کے واقعات تو الحمدللہ مجھے بہت کچھ یاد ہے, میں سنا سکتا ہوں, لیکن جب باتیں تمہارے غلطیوں کی آتی ہیں تو دل روتا ہے اندر سے, کوشش ہوتی ہے اصلاح ہو ہی جائے. مسئلہ سنو, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تعلق سے لکھا, مفتی اعظم ہند نے بھی لکھا, حضور تاج الشریعہ نے بھی لکھا, علامہ فقیہ ملت نے بھی لکھا, حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے بھی لکھا. اگر تم نے کسی مزار کی تصویر گھر میں لگا رکھی, کس کی؟ مزار شریف. کس کی تصویر؟ مزار شریف کی. وہ غیر جاندار ہے, اس میں روح نہیں ہے حضرت. ارے اینٹ مکان کے ہی تو مزار ہوتے ہیں, اس میں روح ہوتی ہے. اینٹ میں روح ہے, مکان میں روح ہے, پیڑ میں کچھ لوگ کہتے نہیں ہے, اس میں ہے. سمجھے؟ تو مزار شریف کی اگر تم نے تصویر لگا رکھی, میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں اگر اس مزار شریف کو کوئی اگربتی ایسے ایسے کرتا ہو ہاتھ ہلا کر, تو فرماتے یہ ناجائز ہے. کیا ہے؟ ناجائز. کیوں؟ کیونکہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. کیا ہے؟ مشرکوں کا طریقہ ہے. اور اگر عبادت سمجھ کر کر لے تو وہ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اور سنو, غیروں کی تشبیہ سے ہمیشہ بچو. تشبیہ سے مطلب یہ نہیں وہ کھاتے ہیں تو تم مت کھاؤ, وہ پہنتے ہیں تو تم مت پہنو. جو ان کے شعائر ہیں, ان کے کام ہیں, ان کے خاص تہوار ہیں, ان کی نشانیاں ہیں, ان کاموں سے بچو, اس لیے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ اسی میں سے. آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے. اب گھروں میں لوگ مزار شریف کی تصویر لگاتے ہیں, اگربتی کرتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں. یہ مت کرو یار. اس کی جگہ پر کیا کرو بتاؤں, وہی پیسہ جس سے تم نے اگربتی خریدی نا, کسی غریب کے لیے روٹی خرید کر اسی بابا کے نام پر دے دو جس کا مزار تم نے لگا رکھا. اسی پیسے کا روٹی خرید کر تم کسی بھوکے کو کھلا دو جس غریب نواز کے نام پر تم چراغ جلا رہے ہو. اسی پیسے کا روٹی خرید گیا. اب دوسرا سن لو, انشاءاللہ ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. پیچھے والے سن رہے ہو نا, آواز بیٹھی ہے, میں تھکا ہوں, کئی راتوں سے صحیح سے سویا نہیں ہے, اس کے باوجود میں تمہارے حوصلے کو دیکھ کر بول رہا ہوں. یقین مانو, ورنہ ایسے پروگراموں میں اسی جگہوں پر اتنی بھیڑ نہیں ہوتی, کئی پروگرام میں رہ جاؤ گے. لیکن آج اللہ کا کرم ہے, معاملہ بالکل گرم ہے نہیں حضرت؟ اور ایسے رہو 5-7 منٹ اور 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ مت کہنا حضرت نے کہا تھا. سننا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر کہو, بولو ایک بار یا رسول اللہ. اب تمام معراج کے واقعات سنا ہوگا تم نے, علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں. علماء تو سب الحمدللہ پڑھتے رہتے, مطالعہ کرتے رہتے. حضور معراج کے لیے گئے, رب کے حضور پہنچے, اللہ اور رسول کے بیچ باتیں ہوئی. کیا باتیں ہوئی وہ رب جانے, رب کا محبوب جانے. بات کرنے والا جانے, جس سے بات ہوئی وہ جانے. لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہم نے وہی جانا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہی تو ہوئی بات. اور نماز میں یہی پڑھتے ہو,
اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ تو رب کے حضور جب اللہ کے محبوب گئے تو رب نے یہی کہا محبوب لائے کیا ہو؟ تو کہا پروردگار وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. تو کہا محبوب میں خالق، میں مالک، میں سب کا پیدا کرنے والا، ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ کہا پروردگار تیرا کوئی خدا نہیں اور تو جسم سے پاک ہے اس لیے تو کسی کی عبادت نہیں کرتا. اے میرے پروردگار میں اپنے سے بدن سے کی ہوئی عبادتیں لے کر آیا ہوں. اب رب نے سلام بھیجی، محبوب نے سلام بھیجی، اب سلام و دعا کا سلسلہ شروع ہوا. تو پیارے نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، عبادت اللہ کی بڑی عظیم ہے، اسے کبھی ترک مت کرنا. اب نماز والا یہ معاملہ ہو گیا، حضور تشریف لے گئے، باتیں ہوئی. اب حضور جب آنے لگے، سنو وہیں آ رہا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا، آنے لگے، یہ نقطہ ضرور سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. آنے لگے تو رب نے کہا محبوب جا رہے ہو؟ تو کہا آپ جانا ہی پڑے گا، ٹائم ہو گیا جانے کا. تو کہا محبوب جاؤ، آئے تھے تو عبادت لائے تھے، ہے نا؟ کیا لائے تھے؟ ارے بولو کیا لائے تھے؟ پیچھے والے عبادت. جا رہے ہو تو عبادت لے بھی جاؤ، لائے عبادت، لے جاؤ عبادت. اے محبوب لائے بدن سے کی عبادت، لے جاؤ افضل العبادت نماز اپنی امت کو دینا، پڑھے اور خود کو جنتی بنا دے. 50 وقت، کتنے؟ 5 اور 0، 50 وقت کی نماز رب نے دی اور کہا محبوب لے جاؤ. محبوب لے کر آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام مل گئے. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آ گیا کا کیا لائے گا؟ 50 وقت کی نماز. کہا حضور اتنا زیادہ کا زیادہ ہے؟ کہا بہت زیادہ ہے. تو کہا تب؟ تو کہا حضور آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. کیوں نہیں پڑھ پائے گی؟ کارخانہ چلائے گی، کمپنی چلائے گی، مزدوری کرے گی، شادی کرے گی، بیاہ کرے گی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، اخراجات ہوں گے، ذمہ داریاں ہوں گی. حضور 50 وقت کی نماز دن رات انہیں نماز ہی پڑھنی ہوگی. حضور کیسے پڑھیں گے؟ واپس جائیے معاف کرا کے آئیے. حضور گئے تو کہا رب ایسا ایسا معاملہ ہے. تو رب نے کہا محبوب جاؤ 5 وقت کی معاف کر دی. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب حضور گئے، 5 معاف کرائے، آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام مل گئے. کہا اب؟ کہا بھائیوں زیادہ ہے. تو کہا تب؟ تو کہا تب کا پھر جاؤ. پھر گئے اور جب وہاں پہنچے تو رب نے کہا محبوب جاؤ 5 اور معاف. 40 بچا. آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اب ہی زیادہ ہے، پھر سے جاؤ. پھر گئے، کہا اب؟ کہا 5 معاف، 35 لے جاؤ. 9 بار آقا گئے، 9 بار، اور 9 کو 5 سے ضرب دو، کتنے ہوئے؟ 45. تو 9 بچے 45، 9 بار آقا گئے، 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی. اب رک جاؤ، یہی ٹھہرو، اسے یاد رکھنا. میں بھول جاؤں تو مجھے بتانا کہ مولانا یہیں رکے تھے. کتنی معاف ہو گئی؟ یہ 9 بار جانے والا کون ہے؟ بولو نا، حضور. اور بھیجنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور جس کے پاس گئے وہ کون ہے؟ پروردگار رب. وہابی بولتا حضور کو یہ پتا ہوتا تو یہ کرتے. اب تو بتا، کیا رب کو نہیں معلوم تھا کہ محبوب کی امت کے لیے 45 معاف کرنی ہوگی؟ تو یہ بار بار حضور کو کیوں دوڑایا رب نے؟ ایک ہی بار میں کہہ دیتا محبوب لے جاؤ 45 وقت کی معاف، 50 وقت، 5 وقت کا فرض. لیکن نہیں، رب نے بھی 5 معاف کیا. آؤ محبوب، جاؤ محبوب، آؤ محبوب، جاؤ محبوب. اور موسیٰ علیہ السلام نبی، وہ نبی جو اللہ کے کلیم طور پر جنہوں نے رب کے جلوے کی تجلی کا دیدار کیا، کیا انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ کتنی معاف ہوگی یا محمد عربی علیہ السلام کتنی بار جائیں گے؟ انہوں نے بھی نہیں کہا 45 معاف کرا کے آؤ، 5 معاف ہوئی پھر کہا جاؤ، پھر 5، پھر بار بار دوڑایا حضور جائیں آئیں، حضور جائیں آئیں. معاملہ کیا ہے یار؟ اور سنو،
میرے آقا، ہم سب کے آقا، قیامت کے بارے میں بتانے والے، بولتے جاؤ، قیامت کے بارے میں کس نے بتایا؟ دوزخ کے بارے میں کس نے بتایا؟ حشر کے بارے میں کس نے بتایا؟ رب ہے کس نے بتایا؟ قرآن ہے کس نے بتایا؟ ایمان ہے کس نے بتایا؟ جنت ہے کس نے بتایا؟ فرشتوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ جب سب کچھ میرے مصطفیٰ کو معلوم، سب کچھ معلوم، اور میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا نہ چھپا تو خدائی چھپے گی؟ ارے بولو نا یار، خدائی چھپے گی؟ گاؤں میں ایک کہاوت مشہور ہے، یہ کہاوت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں مت جوڑنا۔ گاؤں میں کہاوت مشہور ہے، بیٹی نہ چھپی تو لگائی چھپے گی۔ گاؤں میں لوگ بولتے ہیں، پردہ نہ کرنے والوں کے لیے بولتے ہیں کہ مطلب بیٹی کو اس نے نہیں چھپایا، پردے میں نہیں رکھا، تو وہ بیوی جو 40 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، اسے وہ چھپائے گا۔ تو یہ گاؤں میں ایک کہاوت ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، جب خدا نہ چھپا، ارے یار جب خدا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنہار ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ بندوں کو اپنے یہاں بھیجنے والا، سب کو دینے والا وہی، ساری خدائی اس کی اور وہ ساری خدائی کا خدا۔ تو جب وہ اپنا خود کو نہ چھپایا تب جنت چھپائے گا؟ دوزخ چھپائے گا؟ 45 معاف کروانی ہے، یہ چھپائے گا؟ نہیں۔ تو اسی لیے تو میرے امام نے کہا سب کچھ میرے آقا جانتے۔ کیا ہونے والا ہے یہ حضور جانتے ہیں۔ کون جانتا ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ تو کیا میرے نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 45 معاف؟ معلوم تھا نا۔ تو اب میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ یار 9 بار آنا جانا، یہ کوئی بامبے ہوٹل آریم پان گلے سے ملت نگر تھوڑی ہے کہ حافظ غلام رسول صاحب اسٹیٹس لگائے آریم پان گلہ ٹو ملت نگر ہے؟ ارے یار یہ مکان و لامکان کے پار کی بات ہے۔ آنا جانا آسان تھوڑی ہے۔ زمین سے پہلے آسمان کی دوری 500 سال، وہ بھی تیز رفتار گھوڑے سے، پھر اس آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر اس آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، اسی طرح 7 آسمان، پھر عرش اعظم، پھر کرسی، پھر سدرہ، اور اس کے پار مکان و لامکان کے پار حضور گئے۔ 6 آسمان پر موسیٰ سے ملنے آتے، پھر مکان و لامکان کے پار جاتے۔ 9 بار۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، یار معاملہ کیا ہے یہ بار بار آنا، بار بار جانا۔ تو بہت سوچتا رہا، اور جب مطالعہ کرتا رہا تو ایک دن جواب مل گیا۔ ایک دن جواب مل گیا۔ میں نے پڑھا، کیا پڑھا سنو۔ حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارنی انظر الیک، کہا کہ نہیں کہا؟ کیا کہا؟ اے میرے رب مجھے نظر آ۔ تو رب نے کہا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بار بار کہا ربی ارنی انظر الیک، بار بار رب نے کہا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکتا؟ تو ایک شاعر کی زبانی سنو، رب فرماتا ہے اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا خلیل میں، مولا کلیم میں، پیغمبر میں، رسول میں، نبی میں نہیں دیکھ سکتا، وہ کیسے دیکھ سکتے؟ تو کہا موسیٰ وہ اس لیے دیکھ سکتے کہ وہ میرے ہی نور سے بنے ہیں، میرے ہی نور سے بنے ہیں۔ اللہ اللہ، بات سمجھ میں آ گئی کہ 12ویں والی شب کے بعد جو صبح سویرا ہوا حضور تشریف لائے، وہ کس سے بن کر آئے؟ اسی لیے میرے امام نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، حیا ہے دارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھے گا؟ تو کہا میرا محبوب دیکھے گا۔
تو کہا مولا میں؟ تو کہا تم میرے کلیم ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، محروم نہیں کروں گا۔ نبیوں کی بات اللہ ٹالتا نہیں ہے، نبیوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا۔ رب نے کہا ہے موسیٰ کلیم اللہ اگر تم نے تمنا ظاہر کی ہے، خواہش ظاہر کی ہے تو اے موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر میرے جلوے کی تجلی نازل ہونے والی ہے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنا، جلوہ نازل ہونے والا نہیں ہے حضرت، جلوے کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ جلوہ نازل ہوا، نا نا نا، جلوہ تو بہت عظیم ہے، رب کے جلووں کی کیا بات ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اس کا مطلب یہی ہے اللہ کے شان اور عظمت اس کے جلووں کو جاننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے سر مبارک سے پاؤں شریف کے تالوں تک مصطفیٰ کریم کو جان لو، اللہ کے شان اور عظمت کو جان لو گے تو اللہ کے جلووں کا مقام تو بڑا بلند ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جلوے نہیں کہا، جلوے کی تجلی، نور نہیں، نور کی چمک، روشنی نہیں، روشنی کی چمک، نور جو جلوہ ہے اس جلوے کی چمک طور پر نازل ہوگی، جلوہ نازل نہیں ہوگا۔ غور کرنا ذرا، مفسرین کرام لکھتے ہیں جلوہ نہیں تھا، طور پر جلوے کی تجلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، انتظار کر رہے تھے اور جیسے رب کے جلوے کی ایک تجلی دیکھی بے ہوش ہو گئے۔ وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، تاب نہ لا سکے۔ واہ، قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر۔ ویسے تھوڑی میرے امام نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ، ایسے تھوڑی کہا ہے، بہت کچھ ہے اس لیے کہا ہے، بہت کچھ اس لیے میرے امام نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ خدا کے بعد سب سے افضل مرتبہ کسی کا ہے تو وہ مدینے والے کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلوے کی تجلی دیکھی، بے ہوش ہو کر کے کوہ طور پر ہی گر گئے، 40 دن تک ہوش نہیں آیا۔ کتنے دن؟ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان کی ہم تکریم کریں گے، عزت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ذرہ برابر بے ادبی کرے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، وہ کافر ہو جائے گا۔ یقیناً ان کا مرتبہ بہت بلند، لیکن ان سے بڑا مرتبہ مدینے والے کا ہے، بتانا یہ مقصد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے، 40 دن ہوش نہ آیا۔ 40 دن بعد جب اٹھے، بستی کی جانب پہاڑ سے نیچے اترے، بستی کی جانب پڑھے، رب کا حکم ہوا کیونکہ وہ نبی تھے، رب سے باتیں کرتے تھے۔ رب نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لو۔ کیا کرو؟ پردہ ڈالو۔ تو کہا مولا کیوں؟ اب کیا مرد کے لیے بھی پردہ ہو گیا؟ خیر میں نے نہیں پڑھا اس شریعت میں پردہ رہا ہو، پردے کا حکم اللہ نے شریعت اسلام میں کیا ہے، اور وہ بھی بہت بعد میں۔ حضور مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے، اس کے کئی سالوں بعد پردہ فرض ہوا، کئی سالوں بعد، ہے نا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی جو کچھ روایتیں حدیثوں میں ملتی ہیں نا، یہ پردے کی فرضیت سے پہلے، پردے کی فرضیت اس وقت تک نہیں آئی تھی، مدینہ شریف ہجرت کے کچھ سالوں، چند سالوں بعد اللہ نے پردے کو فرض کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا چہرے پر نقاب ڈالو۔ کیا کرو؟ ارے بولو نا، نقاب ڈالو۔ نقاب ڈالی تو کہا مولا یہ کیوں؟ تو کہا موسیٰ سنو، تم نے اب رب کے جلوے کی تجلی دیکھ لی، اب تمہاری آنکھیں پہلی والی آنکھیں نہیں، جس نے تمہاری آنکھیں دیکھ لی اس کی آنکھیں بہ جائیں گی، روشنی ختم ہو جائے گی، آنکھیں پھوٹ جائیں گی۔ کہا اللہ اکبر، ایسا ہے؟ کہا ایسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا میں آپ کا شوہر موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ حضرت صفورہ نے دروازہ کھولا، چہرے پر نقاب دیکھا، کہا میرے سرتاج نقاب ہٹاؤ۔ نقاب کیوں؟ کہا نقاب نہیں ہٹا سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ کہا اس لیے کہ تمہاری نگاہ نے میری نگاہوں کو دیکھا تو تمہاری نگاہیں اندھی ہو جائیں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ کی آنکھوں نے رب کی جلوے کی تجلی دیکھ لی ہے۔ اب حضرت صفورہ اور مچل گئی، کہا اب تو پردہ ہٹانا ہی پڑے گا، اب تو دیکھوں گی۔ کہا مت ضد کرو،
کہا نہیں اب تو دیکھوں گی، کہا مت ضد کرو، کہا نہیں دیکھوں گی، تھی تو وہ بھی ایک عورت لیکن نبی کی بیوی تھی، بڑی پارسا، بڑی نیک تھی، سبحان اللہ۔ کہا نہیں سرتاج دیکھنا ہے، کہا نہیں دکھاؤں گا، اندھی ہو جاؤ گی۔ بہت دیر سوچتی رہی، دل میں خیال آیا، کہا ایک مشورہ ہے، کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں، ایک آنکھ بہ جائے گی تو دوسری بچ جائے گی۔ حضرت اتنا دماغ کون لگائے گا؟ لوگ کہتے ہیں عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔ اچھا ایک چیز کہہ دو ایک جملے میں، عورتیں یقیناً ناقص العقل ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ پاگل ہوتی ہے، نہیں، لوگوں نے اس کا غلط مفہوم نکالا۔ ناقص العقل ہونے کا مطلب یہ ہے عورت مرد کے مقابلے کمزور ہوتی، مرد کے مقابلے، یہ نہیں کہ اس کے پاس دماغ نہیں، مرد کے مقابلے کی بنیاد پر کہا گیا۔ اللہ نے جو پھرتی جو چالاکی مردوں کو دی ہے وہ عورتوں میں اس بنیاد پر کہا گیا۔ اب لوگوں نے اس کا غلط مفہوم بیان کر دیا کہ عورت کے آدھے دماغ ہوتا ہے، ہاں، اور کبھی غلطی سے کہنا مت ورنہ آدھا سر ہی رہے گا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تمہاری ایک آنکھ بہ جائے گی۔ حضرت صفورہ نے کہا نہیں مجھے دیکھنا ہی ہے۔ آخر جب بہت ضد کرتی تو موسیٰ علیہ السلام مان گئے، کیا کرتے، شوہر تھے، مان گئے۔ تو انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے داہنے آنکھ پر پٹی کر لی، ایک آنکھ سے دیکھی۔ حضرت موسیٰ نے دھیرے دھیرے پردہ ہٹایا، حضرت موسیٰ کی نگاہوں کو حضرت صفورہ نے دیکھا، نگاہوں کی چمک کا عالم یہ تھا، حضرت صفورہ بے خود ہو گئی، اپنے آنکھ سے اس ہاتھ کو بھی ہٹا دیا اور کہا ارے دیدار کرنا ہے تو دونوں آنکھوں سے کرو، موسیٰ تمہاری آنکھوں نے یقیناً رب کے جلووں کا دیدار کیا۔ لیکن اب چونکہ ان آنکھوں میں وہ الگ چمک تھی، آنکھیں بہ گئی، روشنی چلی گئی، روشنی ختم ہو گئی، حضرت صفورہ اندھی ہو گئی، نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ میری بیوی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو تھے تو نبی پیغمبر، ہاتھ اٹھایا دعا مانگی، مولا میری بیوی ہے، میری شریک حیات ہے، میری زوجہ ہے، مولا آنکھیں لوٹا دے، مولا آنکھیں لوٹا دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی، آنکھیں آ گئی۔ اب سنو عقیدہ سمجھ جائے گا، اور سنیو اپنے عقیدے پر ناز کرو جو بریلی کے امام نے ہمیں عقیدہ دیا۔ حضرت صفورہ کی آنکھیں واپس آ گئی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے صفورہ یہ بتاؤ پہلے تمہاری آنکھیں نارمل تھی لیکن تمہاری آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا جن آنکھوں نے اللہ کے جلوے کی تجلی دیکھی تھی، بہ گئی۔ اللہ نے دوبارہ آنکھیں لوٹائی، تب معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت صفورہ کا جواب سنو، فرماتی ہے اے لوگوں میری آنکھ رات کی تاریکی میں کالی چیٹی اگر 1.5 میل کی دوری سے جا رہی ہو تو دیکھ لیا کرتی۔ کتنی دور؟ 1.5 کلومیٹر نہیں بولا ہوا، 1.5 میل۔ 1 میل 1.5 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، 1 میل 1.5 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلومیٹر سے زیادہ دور۔ حضرت صفورہ فرماتی ہے رات کالی ہو، چیٹی کالی ہو، جا رہی ہو تو میری آنکھوں کی نورانیت کا عالم یہ کہ میں اس رات میں چیٹی کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ سنیو اب سنو میرے مصطفیٰ کا مقام، وہ مصطفیٰ جنہوں نے قرب خاص میں جا کر رب کا دیدار کیا ہو، ان نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو رب کو دیکھنے کا مزہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کیونکہ انہوں نے جلووں کی تجلی دیکھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے میں رب کو تو نہیں دیکھ سکتا لیکن مصطفیٰ ہی ہے جو رب کو دیکھ سکتے، اور موسیٰ تم ہو جو مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہو، تم ہو جو مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر آقا گئے، واپس آئے، موسیٰ سے ملاقات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان کریم کی آنکھوں میں دیکھا، وہ چمک نظر آئی جو آنی چاہیے، دیکھا، مزہ لیا، لطف لیا، پھر سوچا ایک بار اور جائیں دیکھ کر آئے تو ان کی آنکھوں کو پھر دیکھوں۔ تو کہا اب کیا کروں؟ تو کہا ایک کام کرو، چلے جاؤ نماز معاف کرا کے آؤ۔ کیا کرو؟ نماز معاف کرو۔ اب آقا پھر گئے،
نماز معاف کرائی، رب کا دیدار کیا، واپس آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیدار کیا، آئے۔ اس کے بعد پھر کہا حضور زیادہ ہے، پھر جاؤ۔ سنیو سنو 5 وقت کی نماز جب بچی، موسیٰ کے دیدار چشم نبوت کا عالم یہ تھا، میرے مصطفیٰ کے چشمان نبوت کو دیکھنے کا اشتیاق حضرت موسیٰ کو اتنا تھا کہ 5 وقت کی نماز بچی، حضرت موسیٰ نے کہا حضور اب بھی زیادہ ہے، معاف کرانے جاؤ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر حضور گئے ہوتے تب کیا بچتا؟ ارے 45 تو پہلے ہی معاف ہو گئی تھی، لیکن جب 10ویں بار کہا حضرت موسیٰ نے، تو حضرت موسیٰ سے میرے آقا نے جو فرمایا وہ سنو اور بات ختم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ کے کلیم اب نہیں جاؤں گا۔ کیا کہا؟ اب نہیں جاؤں گا۔ تو کہا کیوں؟ 9 بار تو گئے، ایک ہی بار اور چلے جاؤ، ایک بار۔ حضرت کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کاش چلے گئے ہوتے، ہے نہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے کاش۔ ایسا سوچنا بھی مت، گناہ ہے، سوچنا بھی مت۔ میں نے کہا نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ کی افضل ترین عبادت ہے، نماز ہمارے لیے معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ کیا ہے؟ نماز مفتاح الصلاۃ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی۔ نماز پڑھنے کے والے کے پاس جنت کی چابی ہوگی، تالا کھول کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایسا سوچنا بھی مت۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا معاملہ الگ تھا، وہ تو کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے، تو حضور ایک بار اور جائیے نا۔ تو کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ ابھی 9 بار تو گئے۔ یار 9 بار گئے ہیں، ایک بار جانے میں کیا لگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن حضور نے جو کہا وہ سنو۔ حضور نے کہا ہے میرے رب کے کلیم، جب 9ویں بار میں گیا تو میرے رب نے 5 معاف کر دیا، اور کہا میرے محبوب جاؤ، میں نے 50 میں سے 45 معاف کر دیے۔ کیا کیے؟ 45 معاف کر دیے۔ 5 وقت کی نماز دی، 5۔ اے محبوب یہ 5 وقت کی نماز لے جانا، اپنی امت کو دے دینا، کہنا 5 وقت کی نماز پڑھے، امت 5 وقت کی پڑھے گی، میں اپنی رحمت کا ایک نقطہ لگا کے اسے 50 وقت کا ثواب عطا کروں گا۔ نماز 5 وقت کی پڑھو، ثواب 50 وقت کی لو۔ اسی لیے کہتا ہوں، اور یہی حقیقت ہے، رب بہت بڑا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ نمازیں کم کر دی، ثواب میں کمی نہ کی، نمازیں گھٹا دی، ثواب کو نہیں گھٹایا، نمازیں گھٹا دی، مرتبے کو نہیں گھٹایا۔ کہا پڑھیں گے 5 ثواب دوں گا 50 کا۔ افسوس، صد افسوس، ہم وہ 5 وقت بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو حضور نے کہا موسیٰ کریم اللہ، میرے رب نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے جا کر کہوں رب 5 وقت بھی زیادہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ہے، اگر حضور جاتے تو 2-4 اور معاف ہو جاتے، 2-4 اور معاف، شاید ایک ہی رہا۔ رب فرماتا جاؤ 1 وقت کی نماز پڑھ لینا، یا ہفتے میں جمعہ پڑھ لینا، جو مرضی رکھی، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، وہ رب ہے۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ اے موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے، کیا میری امت 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتی؟ اے مسلمانوں، اسی لیے حضور نے کہا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اپنے اندر بھی حیا پیدا کرو، اپنے اندر نماز کی فکر پیدا کرو۔ شب معراج کی اس شب یہ پیغام لے کر جاؤ، ہمیں ہر حال میں نمازیں پڑھنی ہیں۔ کارخانوں میں کام کرتے ہو وہیں وضو کر کے نماز پڑھ لو، نہیں آ سکتے ہو تو ورنہ 10 منٹ کا ٹائم نکالو، مسجدوں میں آ جاؤ۔ اگر تم کمپنی میں نماز کام کرتے ہو 10 منٹ کا وقت نکالو، نماز پڑھ لو۔ کہیں سفر میں ہو جہاں مقابلے نماز پڑھ لو۔ سفر میں تو اللہ نے قصر نماز رکھ دی ہے، ظہر 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، نہیں 2 ہی رکعت پڑھ لو۔ سنت نہیں پڑھو گے، نفل نہیں پڑھو گے، گناہ نہیں ملے گا، 2 رکعت خالی فرض پڑھ لو۔ اگر تم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھ لو خالی۔
اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے محفوظ فرما دے گا. عشاء 17 رکعت نمازیں، 3 وتر پڑھ لو، 2 فرض پڑھ لو، 5 رکعت نماز پڑھ لو، گناہ سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ سفر کی بات ہے. اور اگر سفر میں نہیں ہو، مقیم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر نمازیں فرض کی ہے. نمازوں کی کوتاہی مت کرو، ورنہ یاد رکھو کوئی اس وقت تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. روز محشر کی جا بڑی پرشش نماز قوت، روز محشر کی جا خداز قوت. روز محشر سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں. نماز سب سے پہلے حشر کے دن پوچھا جائے گا، اور قبر میں سب سے پہلے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسلمانوں، قبر کی تیاری تو ہمارا ایمان ہے، لیکن حشر کی تیاری اسی رب رحمان کی عبادت ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں. لہذا نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر حال میں ہر طریقے سے آپ نماز پڑھیں. نمازوں کی کبھی سستی قائلی نہ کریں. پڑھو، انشاءاللہ ہم نمازیں پڑھیں گے. تم نمازیں پڑھنے لگو، یقین مانو کاروبار میں برکت ہوگی، بیماری سے محفوظ رہو گے. آج لوگ کہتے ہیں یار مولوی 5000 تنخواہ پاتا ہے اور 15 کرتے سلوا کے رکھتا ہے، 8 صدری اس کے پاس ہوتی ہے، کپڑے میں کبھی داغ دھبا میل کچیل کچھ نہیں ہوتا. اتنا ستھرا کیوں رہتا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. 2، ایک ہے میرے آقا کی دعا. کیا ہے؟ میرے آقا کی اپنے امت کے علماء کے سرسبزی کے لیے دعا. اور دوسرے ہے نماز کی پابندی. ورنہ وہ مولوی جو نماز نہ پڑھتے انہیں دیکھ لو، وہ بھی خلیص ہوتے ہیں. لیکن جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت اپنے چہرے کو وضو کے لیے دھوتا ہے. سبحان اللہ. وضو کے دھون سے گناہ جھڑتے، وضو کے دھون کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، نورانیت آ جاتی ہے، نکھار پیدا ہو جاتا ہے. تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو. اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شب معراج کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو گناہ صغائر و کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.